وکیل ولایت علی ابن ابی طالب، وکیل حق زہرا، شعلہ بیاں، میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت ماں محترم جناب سید عارف حسین نقوی صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ شبیہ ممبر رسول پر تشریف لا کر بارگاہ حجت دورہ میں نذرانۂ عقیدت و مودت احسن انداز میں پیش کریں۔ اور محمد اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تبرکن سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ یا رب العالمین، سورہ فاتحہ کا ثواب، مجلس ادا کا ثواب، ذکر و تبرک کا جتنا بھی ثواب تیری بارگاہ سے حاصل ہو میرا اللہ وہ احسان کرتے ہیں بانیان کے مرحومین، مومنین، شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے تمام مرحومین جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ یہ ثواب ان سب کے نامہ اعمال میں درج فرما، سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، حاضرین کی نیک دعائیں اور نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خصوصاً بانیان کی تمام وہ دعائیں جو اپنی برشریت ہیں، اللہ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، مولا صاحب الزمان آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور مولا کے صدقے ہم سب کے مال، جان، رزق اور عزت میں مالک اضافہ فرما، شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلوات۔ والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين بلند صلوات۔ والصلاة والسلام على خصوصاً على خصوص امام زماننا حجت اللہ فی ارضہ وبقیت اللہ فی ارضہ من اللہ تعالی صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی آذِ ساتھ وفی کل ساس ولیا وحافظا وقائدا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون بواجب الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. دعا اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے آپ صاحبان کا مجلس اعزاء میں آیا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بہت اچھی طرح سے گرمی کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں کہ گرمی کی شدت ہے، لیکن گرمی کی شدت کا احساس مجھے اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ میری دو ذمہ داریاں ہیں. ایک میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھا پڑھنا ہے. جی اگر صرف پڑھنے تک محدود ہو تو پھر ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہ پڑھا گیا تو تسی جانے آنکھنے مولوی صاحب دال آگے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس شدت کو میں اور زیادہ گرمی کو جو ہے محسوس کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک پہلے بہت ہی ضروری پیغام، بہت ضروری بات جو آپ تک پہنچانی جہاں میں بھول نہ جاؤں. ابھی ہماری 4 بجے میٹنگ تھی زہرا اکیڈمی سیالکوٹ میں، اور ڈسٹرکٹ لیول کی جو ہے وہ میٹنگ تھی. اس میں علماء و ذاکرین آ رہے تھے، اور میری ذمہ داری وہاں پہ ایز اے علماء امامیہ کے صدر ہونے کی تھی. لیکن شاہ صاحب کی مجلس جو ہے اس نے پھر مجھے اس لیے مجبور کیا. میں آیا بھی شہر سے ہی ہوں، اس لیے مجبور کیا کہ بہرحال شاہ صاحب سے محبت بھی ہے، اور باقی دوست احباب کا گلہ اور شکوہ بھی رہ جانا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیوں نہیں آئے. کیونکہ مجبوری کا تو اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کو مجبوری ہو. تو جس کو مجبوری کوئی نہ ہو وہ کچھ بھی دل میں سوچ سکتا ہے، وہ کوئی بھی اپنا گمان پیدا کر سکتا ہے. بہرحال وہ بہت ضروری میٹنگ تھی، لیکن میں بہرحال نہیں وہاں پہ جا سکا. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بھی پیغام یہی ہوگا. ابھی جو ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ملک میں جو افراتفری کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، سیاسی افراتفری بھی موجود ہے، معاشی افراتفری بھی موجود ہے، اسی طرح مذہبی افراتفری کو بھی زیادہ سے زیادہ پروموٹ اور فروغ دیا جا رہا ہے. یہ کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کون ہے. تو سب کو پتہ ہے پیچھے، نہ ڈرو یار خیر گل میں کرنے ہیں جی، سب کو پتہ ہے کہ پیچھے کون ہے. بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بہت بڑے بڑے پلان بنانے والے ہیں، اور بہت بڑی بڑی لوگوں کی جو ہے وہ اس بارے میں اسٹریٹجیز ہیں کہ وہ اس ملک کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ڈیریل کریں، اس کو پیچھے لے کے جائیں، اس کو نقصان پہنچائیں. تو بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ جیسے باشعور لوگ انشاءاللہ شامل ہوں گے اس میں، تو امید ہے کہ آئندہ بھی اس ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمارے لیے افراتفری کا ماحول اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ شاید ہم پہ کچھ زیادہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہماری مجالس ہوتی ہیں، اور ہمارے جلوس ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہی واحد وہ قوم ہے جو حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی. اس لیے کہ ہم نے مانا ہی حق کو ہے.
ہمارا تعلق ہی حق سے ہے. بولے بھائی ہمارا تعلق ہی حق سے ہے. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع جی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو بھائی ہم حق کے ساتھ تھے, حق کے ساتھ ہیں, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے, ہم آج بھی علی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ علی کے ساتھ رہیں گے. ہاں ہمیں حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو حق مل چکا ہے. ہمیں حق ہماری ماں نے ہماری گودوں میں ہمیں عطا کیا ہے. جو فرمانے صاحبان ہمیں حق ہماری ماں نے ہمیں گودوں میں دیا ہے, اپنے دودھ میں ہمیں یہ حق پلایا ہے. ابھی ذاکر صاحبی جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ دل میں علی کی محبت جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اماں چنگی ہے, اماں چنگی ہے. جی ذاکر صاحب بالکل ایسے ہے. میرے سامعین اور خاموش سامعین اور توجہ سے سننے والے سامعین اس بات کو یاد رکھیں, میرے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے کے دل کے کسی ایک کونے میں ذرہ سی بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو وہ گھر جا کے اپنی اماں کا شکریہ ادا کرے. اس کی اماں نے اس کے باپ کے حق میں گستاخی نہیں کی ہے. جی بالکل. تو اس لیے یہ تو فرمانے امام ہے ہمیں حق کی تلاش نہیں کرنی پڑ رہی. الحمدللہ ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ حق کہاں پہ ہے. اچھا یہ سلسلہ جو ہمارے مجالس کے خلاف جو کچھ بھی انٹرنیشنل طور پہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے, ہمیں یکجا رہنا چاہیے, ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, ہمارا اتحاد ساری دنیا پہ ظاہر ہونا چاہیے. اور ہم نے ابھی مثال دی ہے اسلام آباد میں, لوگ سمجھتے تھے مولوی ایک طرف ہے, علامے ایک طرف ہے, مجتہد ایک طرف ہے, اماموں والے ایک طرف ہے, پکنیوں والے ایک طرف ہے اور ذاکر ایک طرف ہے. لوگوں نے دو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ سٹیٹیں بنا دی تھی, دو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ چیزیں بنا دی تھی کہ شاید یہ کسی اور پلیٹ فارم پہ ہے, یہ کسی اور پلیٹ فارم پہ ہے. لیکن سارے ملک کے با کمال اور بڑے بڑے ذاکرین نے ایک آواز پہ صرف علامہ سید ساجد علی نقوی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ آ جاؤ. سارے ذاکرین نے وہاں پہ پہنچ کر اور سارے علماء نے وہاں پہنچ کر ساری دنیا کو بتایا ہمارے دو نہیں ہوتے, ہم دو کو ماننے والے نہیں ہیں, ہمارا دو کشتیوں میں ہمارے قدم نہیں ہوتے, ہم ایک کو ماننے والے ہیں. اور ہمارے قائد ساجد نقوی نے اگر ہمیں بلا لیا ہے تو ہم لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا مال بھی حاضر ہے. ٹھیک. اور ابھی پھر انہوں نے یکم ربیع الاول کا ہمیں الٹیمیٹم دیا ہے کہ یکم ربیع الاول کو پہنچے. انتظار میں نہیں رہنا اس بات کے گڈی آئے گی, کو پیسے دوے گا, کو بولے گا تو پھر جانا ہے نا. ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے. اس انتظار میں نہیں رہنا کیونکہ مولوی صاحب کو بندہ کو ذاکر کو آئے گا تو وہ آ کے کہے گا نہیں آپ نے امام حسین کو منہ نہیں دکھانا, آپ امام حسین علیہ السلام کے متھے نہیں لگنا, آپ نے نہیں جانا قبر میں, آپ نے قیامت والے دن مولا حسین بادشاہ کے پرچم کے نیچے نہیں ہونا. اور اگر مولا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ مولا وہ ہمارے پاس اس لیے کوئی آیا نہیں تھا نا, گڈی شڈی کا انتظام نہیں تو اس واسطے. نا میرا بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے مذہب کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے مسلک کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے نظریے کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ عزاداری کا مسئلہ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر بندہ ہر فرد اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. ہرگز نہیں جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی لے, 2-3 بندے ساتھ بٹھائے پہنچے اسلام آباد. جس کے پاس کرایہ ہے وہ کرایہ دے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑیاں جا رہی ہیں پہنچے اسلام آباد. اس انتظار میں تھوڑا رہنا ہے کہ کوئی جائے گا, کوئی آئے گا, کوئی بلائے گا تو پھر جانا ہے. اچھا کمال کا جملہ کہوں اگر آپ بھی دار ہیں,
اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو کمال کا جملہ کہوں، یہ کربلا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، کروڑوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے عزادار موجود ہیں، ننگے پاؤں مشی کرتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور کتنے کروڑ کو 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ کہہ رہا ہے نا، اتنے لوگ آئے ہیں، پوری دنیا کا دل ہل رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے کہ بھائی یہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ارے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آگئے تو آگئے، یہ تو حسین کے مہمان ہیں، توجہ نہیں فرما رہے صاحبہ، جی آنے والے آگئے، آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ آپ کی پریشان ہے؟ توجہ سبر پڑھے محمد والے جی بسم اللہ جناب تشریف لے۔ اچھا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کھانا دینا پڑتا ہے، روٹی دینی پڑتی ہے، کو بستر دینا پڑتا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک میز پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، سنا ہے اس دفعہ 4 کروڑ تھا 5 کروڑ تھا، تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہی میں سے بہت سے بول کے کہتے ہیں، تکلیف یہ ہے کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں تو 6 کروڑ آ گئے، اگر وقت کے حسین نے بلا لیا تو پھر حالت کیا ہوگی؟ ابھی تو بلایا نہیں تو اتنے آ گئے، اگر بلا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، پاکستان کی سرزمین پہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عزادار، ہم مولائی، ہم مولا کے ملنگ، ہم مولا کے ماننے والے، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے اس عزاداری کے لیے جان دے سکتے ہیں، ہر قربانی اس عزاداری کے لیے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ تیاری رکھے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق ضرور حصہ ڈالے۔ اگر کوئی مومن جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو کم از کم آپ اس حوالے سے اس کی مدد کریں۔ آپ جا نہیں سکتے، آپ کرایہ تو دے سکتے ہیں اسے، جی آپ اسے تحرک تو دے سکتے ہیں، آپ اسے حرکت تو دے سکتے ہیں، اسے کہہ تو سکتے ہیں چل یار میں نہیں جا رہا بیٹا آپ چلے جاؤ، تاکہ آپ کی بھی وہاں پہ نمائندگی ہو جائے۔ اس لیے یہ پیغام تھا بہرحال بہت ضروری۔ انشاءاللہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ساری خبریں سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، انشاءاللہ اس بات سے آپ آشنا ہیں اور بمعرفت طریقے سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کی شرکت ہوگی۔ اپنی اس نیت خالصہ کو ثابت قدم اس پہ رہنے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد جی امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ شریکت الحسین بی بی کے ایام ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب چلے تھے کربلا سے تو مولا نے ایک وصیت جناب محمد ابن حنفیہ سے کی تھی، کافی لمبی وصیت ہے۔ اس وصیت کے چند ایک جملے جو ابتدائی ہیں وہ یہی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا بھائی محمد ابن حنفیہ، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنی۔ میرا جانا نہ کسی بادشاہت کے لیے ہے، نہ میرا جانا کسی اقتدار کے لیے ہے، نہ میرا جانا کسی حکومت کے لیے ہے، نہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ فتنہ و فساد کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا امام کی یہ وصیت ہے۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسی یعنی وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو جس کا جتنا دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کے تحت جتنے لوگ آتے ہیں وہ اس موسی کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر گھر کا بڑا وصیت کرے، باپ وصیت کرے تو گھر والوں پہ واجب ہے کہ اس وصیت پہ عمل کرے۔ اگر کوئی ملک کا بڑا وصیت کرے
تم بڑے ملک والوں کو چاہیے کہ وہ اس وصیت پہ عمل کریں، اور اگر کوئی مجتہد وصیت کرے تو مقلدین پہ واجب ہے کہ وصیت کرے، اور اگر کائنات کا امام وصیت کرے، توجہ فرمائے صاحبان، اگر کائنات کا امام وصیت کرے تو کائنات والوں پہ لازم ہے کہ وہ اس وصیت پہ عمل کرے۔ اب اگر آپ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ مجلس میں نہیں آ رہا، فلاں بندہ مجلس میں نہیں آ رہا، فلاں بندہ ماتمداری میں نہیں آ رہا، فلاں بندہ جلوس میں نہیں آ رہا، تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، وصیت پہ ہمیشہ لائق بیٹا عمل کرتا ہے، نالائق عمل نہیں کرتا۔ جی ہمیشہ لائق بیٹا وصیت پہ عمل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں لائق بیٹا ہوں تو اس کو مجلس میں آنا چاہیے، اور مجلس میں آنا توفیق الہی ہے۔ ہر بندے کی قسمت میں مجلس میں آنا نہیں ہے، مجلس میں آیا نہیں جاتا، مجلس میں بلایا جاتا ہے۔ مجلس میں آنے والے کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب میں مجلس میں گیا تھا، میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں، میں نے مجلس سنی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، جو بندہ بھی مجلس میں آتا ہے اس کے لیے فخر کا مقام نہیں ہے بلکہ شکر کا مقام ہے۔ وہ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے میں نے حق والوں کا ذکر سنا ہے۔ جی میں نے حق والوں کا ذکر سنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مولا کس لیے نکل رہے ہیں؟ کہا میں ایک نئی کربلا بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا یہ نئی کربلا کیسی ہوگی؟ مولا نے فرمایا یہ نئی کربلا ایسی ہوگی کہ اس کربلا میں آنے والا سپاہی نہیں ہوگا، ناصر ہوگا۔ مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہے بھائی، مجھے پتا چل رہا ہے۔ جی آنے والا سپاہی نہیں ہوگا، آنے والا کون ہوگا؟ آنے والا ناصر ہوگا۔ مولا یہ کیا مطلب؟ یعنی پہلے جو آنے والے تھے وہ ناصر نہیں تھے؟ کہا نہیں، بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں میرے نانا نے بھی جنگیں لڑی، میرے بابا نے بھی جنگیں لڑی، میرے بھائی نے بھی جنگیں لڑی، لیکن وہاں پہ جتنے آنے والے تھے وہ سارے سپاہی تھے۔ یہاں پہ جتنے آئیں گے وہ ناصر آئیں گے۔ مولا سمجھ میں نہیں آتا، کہا میرے بابا کا نہج البلاغہ پڑھو۔ میرے بابا نے ایک شکوہ کیا ہے، اے کاش مجھے ایک مالک استر اور مل جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جی کہا ہے کاش مجھے کوئی ایک مالک استر مل جاتا، میں ایسی کربلا سجاؤں گا اور اپنے بابا کو دکھاؤں گا، بابا آپ کو ایک مالک استر کے بعد دوسرا مالک استر نہیں ملا، آؤ ذرا کربلا میں 71 مالک استر لے کے آیا ہوں۔ جو فرما رہے ہیں کربلا کا میں نقشہ ایسا بناؤں گا، میں اپنے بابا کو دکھاؤں گا کہ بابا تو ایک مالک استر کی خواہش کر رہا تھا، میں 71 مالک استر لے کر آیا ہوں۔ یہ کمال تھا مولا حسین علیہ السلام کا۔ اور پھر کہا لوگوں نے حسین آپ بیعت کر لو، آپ بچ جاؤ گے، آپ یہیں پہ رہو، پروٹوکول بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ ابن زیاد نے یہی کہا تھا نا، یہی کہا تھا کہ بیعت کر لو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے اس خط کو سننے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ کہا مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھے جیسا۔ یعنی مولا فرما کیا رہے ہیں؟ مولا گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی مجھ جیسے تھے، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، اپنے باپ داداؤں کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی
انہوں نے یزید جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کی، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا اور میری نسل میں قیامت تک جو بھی مجھ جیسا ہوگا، جی بسم اللہ، کہا جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ یزید جیسوں کی بیعت کی جائے۔ میرے عزیزوں، ہم نے قربانی دے کے یہ ثابت کرنا ہے ہم یزید جیسا کو نہیں، حسین جیسا کو امام مانتے ہیں۔ جی ہم نے حسین مولا کو امام مانا ہے، ہم نے یزید کو امام نہیں مانا۔ کہا کربلا بنا رہا ہوں، ایسی کربلا کہ جس کا کمال یہ ہوگا کہ یہ قاتلوں کو بے نقاب کرے گی۔ اچھا، پہلے جتنے بھی قتل ہوئے ان میں لوگ پکڑے گئے، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ امیر المومنین کا قاتل کون ہے؟ جی ابن ملجم پکڑا گیا، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ جی جناب توجہ فرمائے، ابن ملجم پکڑا گیا، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کا قاتل کون ہے؟ جی جودہ بنت اشعث، جودہ پکڑی گئی، اصل قاتل نہیں پکڑے گئے۔ تاریخ نے بتایا بھی انہی کو قاتل ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قاتل کتنے میں خریدے گئے، کتنے پیسے دیے گئے، کیسے ان کو تیار کیا گیا، قاتل اصل کون ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہا میں کربلا میں جاؤں گا، لیکن میری شہادت کے بعد قیامت تک جو بھی شہید ہوگا قاتل پکڑا جائے گا۔ توجہ فرمائے صاحبان، کہا قاتل پکڑا جائے گا، جو اصل قاتل ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ آج ہمارے کسی بچے کو اٹھاؤ اور اسے کھڑا کر کے پوچھو کہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کا قاتل کون ہے، علی مرتضیٰ کا قاتل کون ہے، سیدہ زہرا کا قاتل کون ہے، امام حسن مجتبیٰ کا قاتل کون ہے؟ وہ نام ان کے لے گا جو قتل کرنے آئے تھے، وہ اصل قاتل بھول جائے گا، لیکن بچے سے پوچھو بتاؤ حسین کا قاتل کون تھا، وہ فوراً کہے گا یزید۔ آج تک یزید پہ لعنت ہونا یہ معجزہ ہے کربلا کا۔ حیدری، یہ معجزہ ہے کربلا کا، یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ قاتل بے نقاب ہوئے۔ امام حسین کو جب لوگوں نے مشورہ دیا نا، مولا اس راستے سے چلے جاؤ، مولا اس راستے سے چلے جاؤ، مولا وہاں سے نکل جاؤ، مولا وہاں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں کربلا میں ایسے تھوڑا جا رہا ہوں، میں کربلا میں پنجتن پاک کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، میں کربلا میں پنجتن پاک کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو ابھی ہمارے پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور میں نے 10 محرم کی تقریر جنہوں نے سنی تھی اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے قاتل ڈھونڈنے ہیں تو کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا۔ ارے بھائی قاتل ڈھونڈنے ہیں نا، اگر آپ نے صلوات پڑھے محمد والے صلوات پڑھے جی، ایک دفعہ دوبارہ صلوات پڑھے محمد والے۔ جی یہ قاتل جو پکڑے گئے ہیں کربلا کے بعد، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کی اصلیت بتانے کے لیے ہم مجلس برپا کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم یہ کہتے ہو نا
کہ قتل شیعوں نے کیا ہے تو چلو اور کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تم بھی اپنے آباء و اجداد کے نام لکھو، میں بھی اپنے آباء و اجداد کے نام لکھتا ہوں، پھر جب لکھتے لکھتے لسٹ آ جائے گی نا تو پھر جب تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ قتل شیعوں نے نہیں کیا، قتل شیعوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ شیعوں نے تو یزید کو امام مانا ہی نہیں ہے، اور تمہاری کتابیں تو بھری پڑی ہے، تم نے تو اپنے راشدین کا جو نام لکھا ہے ان میں یزید کو بھی اپنا خلیفہ اور امام مانا ہے، تو بس یاد رکھو اگر یزید خلیفہ ہے، یزید رضی اللہ ہے، یزید امام ہے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرا مالک اللہ جب کائنات کے لوگوں کو محشر میں اکٹھا کرے جو یزید کو امام مانتے ہیں اللہ انہیں یزید کے ساتھ رکھنا، اور جو حسین کو امام مانتے ہیں اللہ انہیں حسین کے ساتھ رکھنا۔ آخری بات سبحان اللہ، یزید نے کہا بیعت کر لو، بیعت کا مطلب تھا یعنی حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، بیعت کا یہی مطلب تھا۔ اچھا ایک بڑا ظریف اور بلیغ سا میں جملہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا یزید میں اپنا ہاتھ تجھے نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس میں اسی جملے پہ اختتام کر رہا ہوں اپنی تقریر کا۔ جی کہا اپنا ہاتھ اپنی بیعت کر، میری بیعت کر اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ حسین نے کہا میں ہاتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، سر میرا ہے، سر لے لے ہاتھ نہیں دوں گا۔ جی کہا سر لے لے ہاتھ نہیں دوں گا۔ مولا یہ آپ ہاتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم و اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ و موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہا میں ہاتھ نہیں دے سکتا، گردن دے دوں گا، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی مولا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آج بھی یہ جو پنجہ لگا ہے ہم علم پہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ یہ ہاتھ فخر کرنے کے قابل ہے، اس لیے یہ ہاتھ صرف عباس کا ہاتھ نہیں ہے، علی اکبر کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ نہیں ہے، علم پہ لگا ہوا پنجہ یہ آج بھی بتا رہا ہے یہ انبیاء کا ہاتھ ہے، یہ آسیہ کا ہاتھ ہے، یہ آئمہ کا ہاتھ ہے، اسی لیے تو آج بھی بلند ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے جو اللہ کے لیے ہاتھ کی حفاظت کرے وہ ہاتھ کبھی جھک نہیں سکتا، وہ ہاتھ کبھی جھک نہیں سکتا۔ اتنا بلند کیا امام حسین نے اس ہاتھ کو، اتنا بچایا اس ہاتھ کو، اتنا احترام ہے اس ہاتھ کا کہ آج بھی ہمارے بچے اس ہاتھ کو چومتے ہیں۔ اس ہاتھ کا اتنا احترام ہے کہ ہم اسے اپنے سینے پہ لگاتے ہیں۔ کربلا والوں نے اس ہاتھ کو بڑی قربانیوں کے بعد بچایا ہے۔ شریکت الحسین بی بی کے سفر کے ایام ہیں، معظمہ بی بی کربلا سے شام کی طرف روانہ ہے۔ شام کے سفر میں اتنی مشکلات آل محمد کو آئی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس راستے میں آنے والی مشکلات کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ علی کی بیٹی زینب، ان مصیبتوں کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ زینب ہے۔ مولا نے کربلا کا نقشہ کھینچا تھا، ترتیب بنائی تھی، بے مقصد نہیں مولا نکلے۔ مولا نے کوفہ کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا،
مولا نے مدینے کے لیے جناب ام سلمہ، جناب محمد ابن حنفیہ، جناب شگرا اور جناب ام البنین کا انتخاب کیا۔ کہا یہ افراد مدینہ میں رہیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہم سفر پہ کیوں گئے ہیں۔ کہا مسلم تم کوفہ جاؤ گے، تمہاری شہادت کی خبر سے لوگوں کو پتا چلے گا حسین کتنا امیر ہے، تمہاری بیعت سے پتا چلے گا کہ حسین جس کو بھیجے اگر 18,000 اس حسین کے بھیجے ہوئے کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں تو حسین کتنا امیر ہے۔ اور کہا کربلا میں عباس، علی اکبر، قاسم، عون محمد، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجع، میں جاؤں، میں قربان کر کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ اور زینب جب ہم کربلا میں شہید ہو جائیں نا تو زینب تو نے شام جانا ہے، زینب تو نے اکیلے نہیں جانا، سجاد تیرے ساتھ ہوگا۔ تو نے جا کے لوگوں کو یزید کے دربار میں یہ بتانا ہے، میں حسین کو علم ہے کہ یزید کربلا نہیں آئے گا، لیکن اس کی اوقات شام میں جا کے بتانی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے۔ اس اوقات کو بتانے کے لیے کربلا گئی، کربلا سے گئی ہے شام یہ بی بی میرے بھائی، اور راستے میں جس جگہ شمر کا دل چاہتا تھا نا ان بیویوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ باندھ کے کہتے تھے اب بس کر، اب ہم سے رویا بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے صرف ایک مصیبت کا جملہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگوں نے سن لیا تو میری ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ شام جا رہا تھا نا قافلہ، ایک جگہ پہ یہ قافلہ رکا، بہت شدید دھوپ تھی، جناب سیدہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، سامنے شمر نے کچھ خیمے لگا کے اپنا جانور باندھے ہوئے تھے اور دھوپ میں بیٹھا تھا سید سجاد، ہاتھ میں توق تھا، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اور مولا سجاد دھوپ کی تپش کی وجہ سے زنجیر اتنے گرم ہو چکے تھے، مولا سجاد اپنی ایک پاسا بدلتے کبھی دوسری طرف بدلتے۔ مولا سجاد کی یہ حالت تھی، جناب سکینہ سے دیکھا نہیں گیا، جلدی سے بھاگ کے اس جگہ پہ گئی جس جگہ پہ شمر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اس مقام پہ گئی جس جگہ پہ شمر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے شمر تھوڑا سا پانی دے دے۔ یہ بغیرت پانی پلاتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی، شاید یہ مجھے پانی دے دے، شاید جانوروں سے جو پانی بچ جائے اس میں سے تھوڑا سا پانی دے دے۔ حیوانی کی بیٹیوں کی قسمت، لیکن سنو گے مصائب کا جملہ، جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ اس نے سارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے، اب خالی کوزہ آگے کیا، اس بغیرت نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ اجرک من اللہ۔ شمر دیکھ کے کہتا ہے سکینہ پانی کا کیا کرے گی، اور تو پانی کیوں مانگنے کے لیے آئی ہے؟ سکینہ کہتی ہے وہ دیکھ میرا بھائی سجاد، اور اس کے زنجیر اتنے گرم ہو گئے، اور اس کے پاؤں کو ایک لمحہ سکون نہیں آتا۔ بس میرے عزیزوں، اسی اسنا میں جناب زینب کبریٰ کی آنکھ لگ گئی۔ اس شمر نے دیکھا زینب سو رہی ہے، اس نے چاپک کو اٹھایا اور اس طرف چلا جس طرف زینب تھی، لیکن شمر سے پہلے سکینہ پہنچ گئی، رو کے کہتی ہے اماں جاگ، میں حیرت آ گیا ہے۔ لیکن یہ قبیلہ جب آیا، اس نے اپنی چاپک کو ہوا میں ہلایا، سر میں مار کے کہتا ہے جاگ، تمہیں سونے کی اجازت، اور تمہیں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے زینب
ایمان میں باقی ہیں الا لعنت اللہ علی اعدائہم قوم الظالمین یوم ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں یہ تھے قبلہ علامہ عارف حسین نقوی جو کہ